ہے تو وہاں جا کے کوئی کسی میں تقسیم نہیں ہوتی ہے، تو دیکھ لے جاتے ہیں، وہاں جا کے تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی مقصد ہے کہ وہاں پہ بچے ہوتے ہیں زیادہ، تو اس لیے لے جاتے ہیں۔ نہیں، بس وہ یہ بہانہ ہیلا ہے، بہانہ کرتے ہیں۔ یس سر۔ عید کے دن قبروں کا عید کے دن عورتوں کا قبرستان جانا۔ مردوں کے لیے دعا کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے قبرستان جانا مستحب ہے، لیکن عید کا دن قبرستان جانے کے لیے خاص کرنا اور اس میں زیادہ ثواب سمجھنا بدعت ہے۔ نیز عورتوں کا قبرستان جانا ویسے بھی ممنوع ہے، اولاً اس لیے کہ فتنے کے اس دور میں ان کا قبرستان جانا فساد سے خالی نہیں، ثانیاً اس لیے کہ عورتیں قبرستان جا کر غم کو تازہ کرتی رہتی ہیں اور نوحہ کرتی ہیں۔ عورتوں کے اس طرح جانے پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے۔ البتہ اگر بوڑھی عورت رونے دھونے اور دوسرے منکرات و بدعات سے اجتناب کرتے ہوئے محض عبرت حاصل کرنے اور مردوں کے لیے دعا کرنے کی نیت سے جائے تو جائز ہے۔ جوان عورت کے لیے اس نیت سے جانا بھی مکروہ ہے۔ واضح ہو گیا؟ جی استاد جی۔ بوڑھی عورت ہو بالکل جو روئے دھوئے نہ، وہ اس کی گنجائش ہے جانے کی، لیکن جوان کی بالکل جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ جی استاد جی۔ جی آگے۔ روزانہ اکٹھے ہو کر قبرستان جانا۔ میت کی وفات کے دوسرے اور تیسرے دن خصوصی طور پر اس کے رشتہ دار اور دوسرے لوگ فجر کے بعد اجتماعی طور پر قبرستان جا کر اصالہ ثواب کرتے ہیں اور پھر اہل میت کے ہاں آ کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، چائے وغیرہ پی کر رخصت ہو جاتے ہیں، پھر دوپہر کو پھر شام کو یہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ سب بے بنیاد رسمیں ہیں اور شریعت مطہرہ پر اپنی طرف سے اضافہ ہیں جو جائز نہیں۔ واضح ہو گیا؟ جی استاد جی۔ قرآن کریم سے متعلق بدعات۔ تقریبات کے افتتاح میں قرآن خوانی فی نفس ہی قرآن کریم کی تلاوت اصالہ ثواب کے لیے یا خیر و برکت کے لیے بلا شبہ بہت اہمیت رکھتی ہے، مگر آج کل لوگوں نے اسے ایک رسم بنا لیا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اجتماع کا اہتمام اور اسے ضروری سمجھنا، اسی طرح دعوت وغیرہ کا التزام کرنا، یہ سب امور بدعت کے زمرے میں آتے ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں۔ تراویح میں ختم قرآن پر مٹھائی کا التزام۔ تراویح میں ختم قرآن پر مٹھائی کی تقسیم کی کوئی شرعی بنیاد نہیں، اسے باعث ثواب سمجھنا جائز نہیں۔ اس کو ہمیشہ کرنا اور کسی حال میں اس کو نہ چھوڑنا، لوگوں سے بہر صورت چندہ وصول کرنا، چاہے وہ دلی طور پر اس کے لیے تیار ہوں یا نہ ہوں، ناجائز ہے۔ اگر اسے ہمیشہ نہ کیا جائے اور لوگ خوشی سے دیتے ہوں تو بھی اس میں مروجہ رسم کی تائید ہوتی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دینا ضروری ہے۔ خواتین کا قرآن خوانی کے لیے اجتماع۔ اصالہ ثواب یا کسی جائز مقصد کے لیے انفرادی طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، لیکن اس کے لیے اجتماع ثابت نہیں، خصوصاً عورتوں کا اس مقصد کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا اور اجتماع کرنا اور بھی قبیح ہے۔ تراویح کا بھی سمجھ گئے؟ تراویح کا سمجھ گئے؟ جی استاد جی، یہ تو بہت عام ہے۔ ہاں لیکن اس سے استاد جی جی ہم کسی کو منع بھی کریں لیکن پہلے وہ پھر بھی کر دیتے ہیں، اور اس صورت میں کیا ہمارا کھانا ٹھیک ہے یا نہیں؟ بچنا چاہیے، کیونکہ جو یہ بعض مرتبہ مال لیتے ہیں نا، جی اس میں تیر خاطر نہیں ہوتا، بات سمجھ رہے ہیں؟ لوگ دیتے ہیں لیکن وہ طیب خاطر سے نہیں دیتے، اس بنا پر آدمی کو نہ کھائے تو اچھا ہی ہے۔ یہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے لیتے ہیں، بچنا ہی چاہیے۔ اگر ایک بندہ کر دے تو پھر تو مناسب اپنی ہے، خوشی سے۔ اگر خیر وہ بھی لازمی نہ سمجھے اس کو، کر سکتا ہے، ایک بار کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ چلے آگے۔
شادی بیاہ سے متعلق رسوم و بدعات۔ محرم میں شادی بیاہ کو ممنوع سمجھنا۔ بعض لوگ محرم میں شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات کو ممنوع سمجھتے ہیں اور اس ماہ کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ایسی چیز نہیں کہ صرف اس دن یا صرف اسی ماہ میں ہوا کرے، بلکہ وہ ہر مسلمان کو ہر وقت ہوتا ہے، لیکن غم کا دن منانا شریعت میں جائز نہیں۔ نیز شوہر کے سوا کسی اور کی موت پر سوگ کی شرعن اجازت نہیں، لہٰذا 10 محرم یا محرم کے دیگر ایام میں شادی بیاہ جائز ہے۔ صحرا تائی جی باندھ۔ میرا سمجھ ایک گئے؟ سوال ہے فرمائیں۔ یہ دکان کی برکت کے لیے یہ ختم کرتے ہیں، چائے مٹھائی کا انتظام کرتے ہیں، یہ کیسا ہے؟ شادی اس دکان کے لیے افتتاح کرتے ہیں نا، افتتاح کرتے ہیں وہ تو مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں اس میں آدمی۔ اچھا جی۔ چلیں جی آگے چلیے، سیرا باندھنا۔ صحرا باندھنا۔ شادی میں دولہا کے سر پر صحرا باندھنے کی رسم ہندوؤں سے لی گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہندوانہ شکل و صورت اختیار کرنا جائز نہیں، لہٰذا صحرا باندھنے سے اجتناب لازم ہے۔ سمجھ گئے نا؟ اب تو یہ کم ہو گیا، پہلے زیادہ تھا جی استاد جی۔ یہ رسم، اب تو کم ہو گئی ہے، پڑھے لکھے لوگ آ گئے، ورنہ پہلے زیادہ تھی نا۔ ختم بھی کرتے ہیں نا استاد جی، پہلے ختم ہوتی ہے پھر جو ہے نا یہ چائے مٹھائی۔ تو دکان پہ پہلے تو ساجد تھوڑا سا ہوتا تھا کہ دلہا مسجد جاتا تھا، 2 نفر پڑھتا تھا، کم از ہاں، کم باوضو تو رہتا تھا۔ اب تو وہ رسم ہی ختم۔ اس میں یہ تھا کہ چلو آدمی سفر پہ جا رہا ہے تو اس نیت سے 2 رکعت پڑھ لیتے۔ چلیں بس یہ رسم اللہ کرے ختم ہو جائے گی۔ شادی جی کی چند قبیح رسمیں۔ شادی میں ہوں، مہندی، صحرا بندی، جوتا چھپائی، دودھ پلائی وغیرہ یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں۔ شادی جیسی مبارک خوشی کو ان جیسی ہندوانہ رسوم سے آلودہ کرنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ شادی سنت کے مطابق انتہائی سادگی سے انجام دینی چاہیے، البتہ اگر شادی کے موقع پر عورتیں اپنے طور پر مہندی لگائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ شادی کے بعد پہلا رمضان مکے میں گزارنا۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ آواز شریعت کم ہے آپ کے، مائک کو تھوڑا سا تیز پڑھیں۔ جی استاد جی۔ شادی کے بعد پہلا رمضان مکے میں گزارنا۔ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ شریعت کی طرف سے آزادی ہے، لڑکی شوہر کی مرضی سے چاہے مکے میں رمضان گزارے یا شوہر کے گھر گزارے۔ شریعت کی دی ہوئی اس آزادی کو اپنی طرف سے ختم کرنا اور لڑکی اور اس کے شوہر کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس رسم پر مجبور کرنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ سمجھ گئے یہ بات؟ جی استاد جی۔ اب بھی ہے، اب بھی ہے، ختم ہو گئی رسم یہ والی؟ اب سنا نہیں ہے استاد جی کبھی اس کا اتنا۔ بس پرانے زمانے میں ہوگا۔ سر جی می کی نہیں کیا نہیں، ابھی بھی ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے ہیں؟ ساجی ابھی کیا ہے، کہتے اس کی سب وجہ ایسے یہ ہوتے بتانا۔ ہیں کیا وجہ ہے؟ اس می کی کی وجہ کیا یہ چیز ہے؟ بتانی ہے کہ تو شادی کیا جس کہہ کی رہے ہوتی ہے تھے؟ نا پھر، میکے؟ جی اس کی میکے کہتے ہیں جو ہے لڑکی کے گھر، ماں باپ لڑکی کا کا جو گھر۔ گھر ہے نا، لڑکی کا جو گھر ہے، اب اس کے لیے میکا ہے نا، جو اس کا والدین کا گھر ہے، اس کے لیے اس کو میکا کہتے ہیں۔ اب جہاں چلی گئی ہے وہ سسرال ہے اس کا، اس کے والدین کا گھر وہ اس کا میکا ہے، اس کے خامد کا گھر وہ اس کا سسرال ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ جی استاد جی۔ استاد جی ایک اور سوال ہے۔ جی آج کل ایک اور رسم چھڑی ہوئی ہے کہ جب عورت کا پہلا بچہ ہونے لگتا ہے نا، جو شادی ہوتی ہے اس کے بعد، تو وہ والدین اس کو لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی پہلا بچہ جو ہے نا ہم اپنے گھر پیدا کرائیں گے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اچھا،
रस्म है ना ये तो, रस्म रिवाज जी। है, ठीक नहीं है। इससे भी पहले एक रस्म होती है अभी, जब वो उम्मीद से होती है ना, तो उसमें वो रिश्तेदार को बुला के, तो हम्म। वो इसकी जो है ना वो खुशी होती है, देगे पकती हैं जी कि वो हमारी बच्ची जो है ना वो उम्मीद से हो गई है। ये बस रस्म रिवाज है, अल्लाह माफ। इसी को हकीकत नहीं इसकी, ना तो कहीं किताबों के अंदर मिलती है बात, बस रस्म समझे इसको। आगे। अच्छा उस्ताद जी, एक मेरे ज़हन में एक सवाल छोटा सा आता है कि वो मैंने एक से किसी से पूछा भी है, आप रमजान पहला क्यों फिर बच्ची को ले आते हैं? तो कहता है जी वजह ये होती है कि नई नई शादी होती है, तो चलो मियाँ बीवी पास होते हैं तो ऐसा ना हो कि रमजान खराब कर लें, तो इसलिए जो है ना वो थोड़ी सी एहतियातन वो ले आते हैं ताकि जो है नहीं, ना तो आज़ादी के रात नहीं साथ। खराब करना, तो रात किस लिए होती है भाई? उस्मानी भाई ये यूट्यूब पे भी अपलोड करनी है वीडियो। नहीं, वो तो ठीक है। सवाल ठीक है उसका। देखो, माह रमजान के अंदर रोजा कहते हैं, तीन चीजों से रुकने को रोजा कहते हैं। तीन चीजों से रुकने को रोजा कहते हैं। रोजा है तीन चीजों से रुकने का नाम: खाना पीना और जिमा। ये दिन में नहीं हो सकता, रात में हो सकता है। बात समझ गए? दिन में जिमा नहीं, रात को हो सकता है। जी उस्ताद जी। इससे भाई ने फरमाया कि वो ले जाते हैं, इस वजह से अल्लाह रात बनाई ना उसके लिए। जी उस्ताद जी। समझ गए? हाँ। अच्छा आगे जी, चलें। ये जी। उस्ताद जी, ये वीडियोस पे कोई बना के अपने, यानी कि कोई डॉक्टर्स या कोई प्रोफेसर हजरात ये अपने लेक्चर लगाई पड़ी होती हैं यूट्यूब पर, भाई जो रमज़ान के यानी कि अय्याम में रात के वक़्त बीवी से साथ हम बिस्तरी करने के अजर व सवाब है और कोई फ़ज़ाइल है, ये अपनी तरफ से मन घड़त बयान कर रहे होते, क्या ये ठीक है या नहीं? नहीं नहीं, मनगढ़ंत तो नहीं करनी चाहिए बयान। नेक अमल का अजर नहीं। बढ़ जाता है। जी। नेक अमल का अजर बढ़ जाता है रमजान के अंदर। तो बीवी के पास जाना भी सदका है, इस ज़िम्मन में शायद इसका भी सवाब बढ़ जाएगा। सही हो गया जी, समझ जजाकल्ला। गए? चलें। जजा जजाकल्ला जी। मुमकिन है। मंगनी या शादी के मौके पर मिठाई और कपड़ों का लेन देन। अमूमन ऐसे मौके पर मिठाई और कपड़े वगैरह देने को लाजिम समझा जाता है और ना करने वाले को मलामत की जाती है। चनांचा मलामत के खौफ से गरीब आदमी कर्ज लेकर या नाजायज़ तरीकों से कमाकर इन रस्मों को पूरा करने को ज़रूरी समझता है। नेज़ ये चीज़ें कर्ज समझकर दी और ली जाती हैं, फिर दूसरे मौके पर वापस करना ज़रूरी ख्याल किया जाता है। इसलिए इस किस्म की रस्मों से एहतराज लाजिम है। अलबत्ता अगर कहीं मज़कूरा कबाहतें ना हों और हस्बे इस्तात रस्म से मजबूर हुए बगैर खुशी से ऐसा किया जाए तो जायज़ है। हम्म। अब वो अल्लाह ही जानते हैं उनके दिलों में क्या बात होती है, वे लोग क्या कहेंगे नहीं दिया तो। दिल में आदमी के तम होती है, लालच भी हमें लड़के वाले कुछ देकर जाएंगे, क्या कह सकते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो है ना ये रस्म की कल शुरू करेंगे, ठीक है? जी उस्ताद जी मुनासिब। इसका थोड़ा काम है। चलिए कल शुरू करेंगे।